یہ میں نے آپ کو سورۃ والضحیٰ کا بتایا تھا نا عمل، اس میں جو یا کریم ہے اس کی اصل بنیاد یہی ہے، اصل بنیاد یہی۔ یہ لفظ کاف ہے نا، کاف، یہ لفظ کاف ہے، اس کاف کے اندر بڑے راز ہیں، خود لفظ کاف میں بڑے راز ہیں۔ یہ جتنی بھی حروف تہجی ہیں نا، الف با تا سا، یہ حروف یہ بتائیں مجھے، انہی حروف تہجی سے مل کے تو قرآن بنا ہے، الف با سے مل کے قرآن بنا ہے نا۔ اور میرے آقا مدینے والے کے فرمان جسے مسنون دعائیں کہتے ہیں، یہ الف با سا حروف تہجی سے مل کے بنے ہیں۔ اچھا، لفظ اللہ بھی حروف تہجی سے مل کے بنا، اور لفظ محمد بھی انہی حروف سے بنا۔ یہ سارے کے سارے نام، آل کے نام، اصحاب کے نام اسی حروف سے مل کے بنے ہیں نا۔ ان حروف میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ جو کاف لفظ ہے نا، کاف، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کاف ہے سورۃ والضحیٰ میں، یہ پر کاف ہے یا ہلکا کاف ہے؟ ہاں، یہ جو کاف لفظ ہے، اس کاف کی ایک میں آپ کو راز بتاؤں، سنیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ، آج مجھے قوم کا ایک بندہ ملا ادھم، میں بڑی مشکل سے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کی قوم؟ کہہ رہے میری قوم ادھم ہوئی۔ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ایک بزرگ تھے؟ میں نے کہا چپ کر، میں بتاتا ہوں، اس کی ہسٹری میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے۔ پھر میں نے ان کی ہسٹری بتائی۔ میں نے کہا آپ، کہہ رہے مجھے کہنے لگے ہم بلخ بخارا سے آئے۔ میں نے کہا نہیں، آپ چچنیا سے آئے، جس کا دوسرا نام شیشان ہے اور تیسرا نام کوہکاف ہے۔ کوہکاف کا نام تو سنا نا کہانیوں میں، کوہکاف۔ اللہ پاک نے وہاں حسن رکھا ہے آخری، اب بھی عرب وہاں شادیاں کرتے ہیں، حسن و جمال بہت رکھا ہے اللہ نے اب بھی، اس لیے اس کا نام کوہکاف ہے۔ کوہکاف کی پری، فلاں شہزادہ، وہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ وہاں سے ان کی آل آئی تھی، محدثین کی شکل میں، مفسرین کی شکل میں، بڑے بڑے اللہ والوں کی شکل میں۔ یہ آئے تھے اچ شریف میں، اچ بہاول پور کے ساتھ آگے شہر ہے ایک چھوٹا سا، اچ آئے تھے۔ اچ سے یہ حضرات پھر ملتان، دلی، ہاں، آسام اور چین، ان جگہوں پہ پھیلے تھے۔ تو بات کر رہا تھا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، دریا کے کنارے بیٹھے تھے، وزیر آیا، اس نے کہا تماشا دیکھیں، ساری حکومت چھوڑ دی، خدائی چھوڑ دی، بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ دریا کے کنارے بیٹھے اپنا چولا سی رہے ہیں، دھوپ میں بیٹھے کرتا سی رہے ہیں۔ وزیر اعظم آیا، تخت حکومت چھوڑ آئے، اس وقت اس کے پاس تخت حکومت تھا، آ کے بیٹھ گیا، کیا حال ہے حضور؟ ٹھیک ہے۔ کیا زندگی، کیا تھا؟ آپ کا باپ بادشاہ تھا، اس کا باپ بادشاہ تھا، بادشاہت در بادشاہت تھی، جیسے شاہ ایران کی بادشاہت 2500 سال کی تھی۔ کتنے؟ ہاں، کتنے؟ 25 صدیوں کی۔ شاہ ایران کی جو تخت ختم ہوا تھا، اس کے پیچھے اس کی بادشاہت 2500 سال کا تخت تھا۔ ہاں، عجیب اللہ کا نظام ہے۔ 2500 سال کے تخت کو اٹھا کے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، کوئی اس کے جسم کو قبر دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا۔ اس کی میت کو جہاز لے کے چل پوری دنیا میں اڑ رہا تھا کہ کوئی ملک اس کو قبر کی جگہ دے دے۔ رب کا نظام ہے۔ تو کہنے لگے جا کے دیکھا ہے، کہنے لگے آپ نے کیا انتخاب کیا؟ اس نے کیا کیا؟ ابراہیم بن ادھم نے سوئی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا جس سے وہ سی رہے تھے، اپنا کرتا دریا میں پھینک دیا، اور کہنے لگے دریا کی مچھلی ہو، سمندر کی مچھلی ہو، دریاؤں کی مچھلی، میری سوئی لا دو مجھے۔ ہر مچھلی کے منہ میں سوئی تھی، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی تھی، اور کسی کے منہ میں لوہے کی سوئی تھی۔
تو انہوں نے وہ لوہے کی سوئی نکالی، یہ میری ہے یہ میری نہیں ہے. کہنے لگے تجھے پتا ہے کہ پہلے میری حکومت جسموں پہ ہوتی تھی، دلوں پہ نہیں تھی، اب دلوں پہ حکومت ہے. بادشاہوں کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے، دلوں پہ نہیں ہوتی. اولیاء کی حکومت جسموں پہ نہیں ہوتی، کس پہ ہوتی ہے؟ دلوں پہ ہوتی ہے. ہاں دلوں پہ ہوتی ہے. میں نے آج ایک بندے کو کہا، مجھے کہنے لگا کہ میرا گھر میں رہنے والا میرا جو ہے بھائی ہے، اس کو اس وظیفے میں یقین نہیں ہے. میں اس کو اصرار کرتا ہوں، میں کیا اس کو اصرار کرنا چھوڑ دے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. میرے تجربے میں میں اندرون سے جاتا ہوں، ہندوؤں کو میں نے وظیفے بتائے، ان کو فائدہ ہوتا ہے. اگر مسلمان پہ یقین ہی کرے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. بات یقین کی ہے بات. اور پھر اگلی بات ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میں کاف کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ صرف کاف کہتے تھے. انہوں نے لفظ کاف کی اتنی تسبیح پڑھی تھی، لفظ کاف کی اتنی تسبیح پڑھی تھی، ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی کاف کہتے تھے. اچھا یہ بتائیں کریم کس سے شروع ہوتا ہے لفظ؟ اب سمجھ آئے؟ اس دن کچھ ایسی باتیں تھیں جو اس میرے درس کے اس میں حوالے سے کچھ رہ گئی تھی، جو بعد میں مجھے یاد آئی. میں نے کہا میں یہ کہہ دیتا. میر احباب جمع ہیں درد دل کہہ لے، پھر التفاق دل دوستہ رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر یہ زندگی کا نظام ہو رہا. جو دل میں ہے وہ تو مخلوق خدا کو امانت لوٹا جاؤں. کریم کب سے کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ کاف سے شروع ہوتا ہے. اور اسی کاف سے شروع ہوتا ہے جو کاف یہ ہے، نقطے والا بغیر نقطے والا، بغیر نقطے والا. کریم اسی کاف سے شروع ہوتا ہے. غور سے سمجھیں اللہ والے. لگے کاف کو ایسا پڑھا تھا، کاف کو ایسا پڑھا تھا، کاف کو. مجھے ایک بندہ آیا، پھر ضمن اور بات نکل آئی. ایک بندہ مجھے آیا، مجھے کہنے لگا کہ کوئی ایسا وظیفہ آپ مجھے بتا دیں کہ، بلکہ مجھے یہ بندہ کہاں ملا تھا، کسی دوسرے شہر میں ملا، مجھے اب یاد نہیں ہے. وہاں میرا درس تھا غالباً، پتہ نہیں کہاں، مجھے یاد نہیں. کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ایک مختصر سا ہو اور حروف تہجی سے ہو. میں نے آپ کی روحانی کلاسوں میں حروف تہجی کے بہت کمالات سنے ہیں، کوئی بتا دیں. میں نے کہا کاف پڑھ سکتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں پڑھو، بس یہی وظیفہ ہے. جا نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے. شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے. لیکن جس کو شراب عشق پی لیتا ہے نا، پھر وہ مسجد کا وہی ساتھی ہوتا ہے، اور مسجد کے کوزوں کو وہی سنبھال کے رکھتا ہے. اور جو شراب عشق نہیں پیتا، اسے کیا خبر کہ مسجد یار کا گھر ہے، اور یار کی تو ذرے ذرے سے پیار ہوتا ہے، اور یار کے تو روئے روئے سے پیار ہوتا ہے. وہ پاگل تھا مجنوں کتے کے پاؤں کو بوسے دے رہا. اور پاگل یہ کیا؟ کہا لیلا کی گلیوں سے آیا، شاید اس کے پاؤں کی مٹی اس کے پاؤں سے لگ گئی ہو. مجھے کہنے لگا، میں نے کہا اس کو پڑھ، کاف کو پڑھ پڑھ پڑھ، پاگل ہو جا. کہنے لگا کتنا عرصہ پڑھو؟ میں نے کہا جتنا دل چاہے. کہہ رہے کتنا پڑھو؟ میں نے کہا جتنا دل چاہے. کہہ رہے پھر بھی. میں نے کہا پاگل سمجھ نہیں آیا؟ کہنے لگا سمجھ آ گیا. میں نے جا بھاگ جا. اور کتنے عرصے کے بعد آؤں؟ میں نے کہا جب دل چاہے، سال کے بعد آ جانا. سال کے بعد آیا. مجھے کہنے لگی سال ہو گیا. سال گزرتے کہاں پتہ چلتا ہے. میں نے کہا کیا بنا؟ کہنے لگا میں ابراہیم بن ادم تو نہیں بن سکا، لیکن اب عالم یہ ہے کہ تصور آتا ہے نا کہ یہ پرندہ میرے پاس آ جائے، تصور میں آ جاتا ہے. اور کہنے لگے کہ تصور آتا ہے نا کہ کوئی چیز کھا لو، تصور میں خیال میں آ جاتی ہے. کہنے لگے اب میں تصور ہی نہیں لیتا کہ وہ چیز آ جائے گی اور مجھے کھانی پڑے گی، اس وقت مجھے بھوک نہیں ہے. کہنے لگے میاں بیوی ہو گیا ہمارا جھگڑا کسی بات پہ، بندہ ڈاٹا ہے تو جھگڑا ہو گیا.
کہنے لگے رات کو جو ہے نا میں بستر پہ جا کے علیحدہ سو گیا. وہ بھی کہنے لگے جا تو ہمیں کیا لوڑ ہے. کہنے لگے میرے پتہ نہیں رات کو آنکھ کھلی تصور آیا کہ بیوی آج میرے ساتھ نہیں, بیوی کے بغیر سو رہا ہوں. کہنے لگے بس یہ تصور آیا اور آنے کے بعد مجھے تصور آیا, پھر میں کروٹ ڈل کے پھر لیٹ گیا, نیند آئی. کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ہوا تو میں نے محسوس کیا یار تو ساتھ سویا ہوا تھا. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے, نہ ہم سمجھے وصال کیا ہے. ہائے ہائے تصور میں کہنے لگے اب کام ہو جاتے ہیں. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, جب قبولیت عند اللہ ہو جاتی ہے, عند اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں, پھر تصور میں, پھر خیالوں میں, پھر گمانوں میں, پھر سوچوں میں اس کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. یہ کاف وہ چیز ہے, آپ کیا جانو یہ کاف ہے کیا. سورۃ والضحیٰ کی کاف, کریم کی کاف. یہ میں نے آپ کو عمل بتایا تھا نا, پھر دوہرا رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے چہرے ہیں. کتنے لوگوں نے یہ سورۃ والضحیٰ کا عمل نہیں سنا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. بہت سارے ہیں. سورۃ والضحیٰ پڑھنے والا کر 3 بار درود شریف, صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے بس. عمل پہ لگتے ہیں صرف 5 منٹ. کسی نے آزمایا کتنے منٹ لگتے ہیں کوئی بتا دے؟ 3 منٹ, 7 منٹ, 10 منٹ, 5 منٹ, 3 منٹ. چلو ہاں 3 منٹ, 2 منٹ اور 7 منٹ, 5 منٹ, 3 منٹ. چلو یہ میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا, انگلیوں کے اشارے سے ہم نے بتایا, کسی نے 2, کسی نے 1, کسی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے 3, 5, 7 منٹ لگتے ہیں, بس اتنا کا عمل ہے. بتاؤ یہ مشکل عمل ہے؟ لیکن میں اس کے رازوں کے سے کچھ تھوڑا سا پردے ہٹا رہا ہوں. ہٹا ہی کیا سکتا ہوں, اللہ کے راز اللہ ہی جانے, جو مجھے خبر ہے تھوڑی سی. اس کے اندر کاف ہے, سورۃ والضحیٰ میں کاف ہے, اور اس میں 9 کافیں ہیں. کتنی کاف؟ ہر کاف کے اوپر 9 بار پڑھنا ہے یا کریم, بس یہی عمل ہے. سورۃ والضحیٰ شروع کریں. حفظ یاد ہے؟ ٹھیک. حفظ یاد نہیں, جہاں کاف ہے وہاں نشان لگا لیں کسی پین سے تاکہ آگے نہ نکل جائے. اس کاف کے اوپر ہر کاف آئے اس پہ رک جائیں, انگلی سے یا کریم یا کریم, ٹھہر کے, وجدان کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, گڑ گڑاتے ہوئے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے, سائل بن کے یا کریم اللہ کو پکارے, اور اپنے مقاصد کا تصور کر کے. اور ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک عمل پہ 9 مقاصد کا تصور کر سکتے ہیں. ایک عمل کر رہے ہیں, یعنی ایک دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھ رہے ہیں, تو 9 مقاصد, 9 مشکلات, 9 پریشانیاں, 9 مسئلوں کا تصور کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ سے 5-7 منٹ کا عمل, میں اب اس کو 5-7 منٹ کا عمل کہہ رہا ہوں. 5 والے زیادہ ہیں, 7 والے تھوڑے ہیں, لیکن میں 5-7 منٹ کا عمل کہہ رہا ہوں. اس 5-7 منٹ کے عمل پہ اول آخر درود شریف 3 بار, سورۃ والضحیٰ 1 بار, ہر سورت کی کاف پہ یا کریم 9 بار, یعنی 9 کاف ہے تو ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھنا ہے. یہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں, ورنہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, اور مجبوراً ہے تو کوئی اور وقت بھی پڑھ لیں. چاہے تو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, جتنا گڑ اتنا میٹھا, اور چاہے تو صبح شام پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بارے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, کاف کا تکرار. مجھے ایک چیز بتائیں, کریم کتنی دفعہ آئے گا؟ 81, 81 اور 9 کاف وہ ہیں, 81 اور 9 ہے جی. سورۃ والضحیٰ کے 9 کاف ہے نا, وہ بھی تو پڑھے گا نا, اور یہ 81 دفعہ. اب کل کتنے کاف ہو گئے؟ 90 کاف ہو گئے. اس 90 کافوں کے اندر بڑی تاثیر ہے.
مجھے کہنے لگا وہ بندہ، میں نے کہا ایسا کیا کر، کبھی تجھے کوئی بڑی چیز چاہیے نا، اب تو اس کی تاثیر پا چکا ہے، تو 90 دفعہ نا کاف، 90 دفعہ کاف اس کو پڑھ لیا کر، تجھے بڑی چیز مل جائے گی۔ ابھی اس بندے نے 32 مرلے کا پلاٹ پایا 90 دفعہ کاف پڑھ کے، اب مانیں گے؟ سفید پوش آدمی ہے۔ میں نے کہا مجھے کہنے لگے کوئی 2-3 مرلے کا پلاٹ، میں کہا پاگل ٹھہر جا، مانگے اللہ سے 2-3 مرلے مانگے۔ میرا اللہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ، مولا اچھی دنیا اچھی آخرت دے، مانگتا ہے تو اللہ سے بڑی مانگ۔ میں نے کہا کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے جو 3 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا ایک تیری بیوی ہے، 4، چلو ایک ایک بیٹے کا کوئی 10-10 مرلے تو ہو، تو باقی ایک میاں بیوی بڈھا بڈی، کبھی اس کے گھر رہ جاؤ گے، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر۔ وہ ایک ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ 32 مرلے کا ایک پلاٹ مل گیا اس کو۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، ان حرفوں میں قوت ہے، اور اس کاف کے اندر جو ایک تاثیر اور ہے، اس کے اندر توبہ کی تاثیر ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ہاں، اس لفظ میں توبہ کی تاثیر ہے۔ اور یہ اصحاب کہف ہے نا، اصحاب کہف کے ایک اور نقطہ بھی دیتا چلا جاؤں۔ کہف، اصحاب کہف کا جو لفظ ہے نا، اس لفظ کی طاقت کی بنیاد بھی یہ کہف ہے۔ کہف ہے۔ اور اصحاب کہف کس لیے نکلے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کے؟ ایمان بچانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، دوسرے لفظوں میں توبہ کے لیے نکلے تھے۔ اللہ نے ان کے نام کو اتنا پرتاثیر بنا دیا ہے، جس دیوار پہ انگلی سے آپ کہف لکھ دیں، یہ سورۃ کہف کا جو لفظ ہے نا، کاف، ہا اور فا، یہ 3 لفظ ہیں، صرف انگلی سے ایسے لکھ دیں دیوار کے اوپر، یقین تیرا ضروری ہے، یقین جانیے اس دیوار کے آر پار کوئی شیطانی جناتی قوت آ جائے تو بات ہی اور ہے، اس دیوار کے آر پار کوئی آ جائے تو اور ہے، کوئی جن، کوئی دیو، کوئی پری، کوئی آسیر، کوئی جادو اس دیوار کے پار آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جتنا بھی گناہگار سے گناہگار آدمی ہے، صرف کاف لکھ دے انگلی سے، صرف کاف، بس فضاؤں میں لکھ دے، فضاؤں میں۔ میں نے ایک بندہ مجھے کہنے لگا جنات نے ات مچائی، میں نے کہا ایسے ہوا کے اندر، فضا میں، گھر کے اندر لکھ کاف، مسلسل لکھتا رہے، دیکھ ہوتا کیا ہے۔ ایسی طاقت، ایسی تاثیر کہ جنات معافیاں مانگنے میں ہے، کہنے لگا خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں معافیاں دے دو، ایسا نام کے اندر طاقت ہے۔ اس کاف کے اندر جو ہے نا، کاف کے اندر، اب کاف بات لفظ کہہ رہا ہوں، یہ حرف جو کاف ہے نا، حروف تہجی کا، اس کے اندر توبہ ہے، اس کے اندر ندامت ہے۔ مایا جو کاف ہے نا، کاف، اس کے ہزاروں غلام ہیں، اس حرف کے تابع ہزاروں موکلات فرشتے ہیں اس حرف کے، اور ان کا دن رات جو ذکر ہے وہ کیا ہے سنو، ان کا دن رات ذکر کیا ہے؟ ان کا ذکر ہے یا تواب، یا تواب، توبہ، تواب، ان کا ذکر سارا دن یا تواب ہے۔ آپ کو تو یہ بات پتا ہوگا نا کہ اللہ نے مجھے آپ کو فرشتوں کی ساری عبادت کا مجموعہ نماز کی شکل میں دیا ہے۔ ہر فرشتہ، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس کو نماز ملی ہو، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے۔ اللہ نے سب کو جدا جدا عمل دیا ہے، ساری فرشتوں کی عبادت کو اکٹھا کر کے اللہ نے نماز بنا دی ہے، اللہ نے نماز بنا دیا۔ اور اگلی بات، یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ قرآن پاک کا کوئی حصہ اللہ نے کسی فرشتے کو دے دیا، وہ دن رات پڑھتا ہے، کسی کو کون سا حصہ دے دیا، کسی کو کون سا حصہ دے دیا، یہ واحد میرے آقا مدینے والے ہیں، اور ان کی برکت ہے کہ ہمیں سارا کا سارا اکٹھا قرآن مل گیا۔ پھر اللہ نے اپنے نام، یہ کچھ نام ایسے ہیں
جو میرے آپ کی خبر میں ہے، میں آپ جانتے ہیں۔ اوہو، وہ بہت سارے نام ایسے ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ نے یا توابو اپنا نام ہے یہ فرشتوں کو دے دیا ہے۔ فرشتوں تم پڑھو، اور فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، خربوں میں، اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جماعت دن رات تواب پڑھتی ہے، اور جب بندہ کاف کہتا ہے نا، وہ جو تواب والی جماعت ہے، اللہ اس کو اس بندے کی مدد کے لیے اسی وقت بھیج دیتا ہے۔ اب نقطہ سمجھ آیا؟ اللہ اس بندے کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کریم، یہ بندہ سورۃ والضحیٰ کی کاف پڑھ رہا، فرشتوں جاؤ اس بندے کی مدد پہ۔ اور فرشتوں کی مدد، اللہ نے فرشتوں کو اتنا طاقتور بنایا ہے، فرمایا ایک فرشتے کے کندھے سے لے کر کان تک کا فاصلہ کئی سال کئی مہینوں کا، بعض روایت میں سالوں کا آتا ہے، بعض کا مہینوں کا آتا ہے، کہ ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس کا فاصلہ ختم نہ ہو، اتنا فاصلہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اس کا سر کتنا ہوگا، اس کا جسم کتنا ہوگا، اس کے ہاتھ کتنے ہوں گے، اتنے بڑے جسم کی طاقت کتنی ہوگی۔ کیا یہ جنات فرشتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ شیاطین فرشتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور سوچو یہ فرشتوں تو اتنے ہیں، خود رب کتنا ہوگا۔ اور جس رب کو جس اللہ کو لفظ کریم سے پکار رہے ہیں، اس کی شان کریمی کتنی متوجہ ہوگی، رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، عطا کی شکل میں، رشتوں کی بندش کی شکل میں، رحمتوں کے ملنے کی شکل میں، برکتوں کے آنے کی شکل میں، اور تیری دنیا آخرت کے بننے کی شکل میں۔ اس کی رحمت کتنی متوجہ ہوگی، کچھ سوچ سکتے ہیں، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟